خان صاحب قرآن کریم کے حوالے سے آپ مزید ہمیں اس بارے میں دعا کے متعلق جو ہے کچھ بتائیں۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ انبیاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ہر کام سے پہلے حضور دعا کرتے تھے، یہی انبیاء کا وتیرہ ہوتا ہے، یہی ان کا طریق ہوتا ہے۔ اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دعا خدا تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو آپس میں ملاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جب ہم قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں انبیاء کی مختلف دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں انہوں نے، حضرت آدم ہیں، انہیں مشکل پڑی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کے ذریعے ہی اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کی۔ حضرت نوح کو مشکل آن پڑی تو انہوں نے بھی دعا کا ہی سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ لم اکم بے دعائے کا رب شکیہ، کہ اے اللہ میں تو تیرے حضور ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں اور کبھی اس میں ناکام نہیں ہوا، کبھی میں بدبخت نہیں قرار پایا، بلکہ ہمیشہ تو میری دعائیں سنتا ہے اور میں خوشبختی پاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آئیں تو کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پہ جب ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور اس وقت کے اس زمانے کے لحاظ سے ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا، جانور ان کے پاس گھوڑے اونٹ موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو نہتے تھے وہ اس کیفیت کو دیکھ کے، اس مشکل کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں۔ اور یہی انبیاء کا طریق ہوتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں اس کا بڑا اچھا، بڑا پیارا جو ہے ایک جملے میں کسی نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ اصل میدان بدر میں نہیں جیتی گئی تھی، وہ تو اس خیمے میں جیتی گئی ہے، اس خیمے میں لڑی گئی ہے دعاؤں کے ساتھ جو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گریہ زاری کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور حضور کو کہا کہ حضور آپ نے بہت اپنے خدا کے حضور گریہ زاری کر لی ہے، بس اب کافی ہے، اور حضور پھر وہاں سے نکلے ہیں۔ اور دعاؤں کی یہ کیفیت ہے، قرآن کریم کہتا ہے لعلہ کا باقی نفسہ کا اللہ یکون، اس طرح گریہ زاری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو نقشہ حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے کھینچا ہے کہ رات کو لمبی لمبی رات اس گریہ زاری میں گزارتے تھے، اور اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ اور وہ گریہ زاری کس لیے تھی؟ اس قوم کے لیے، اور کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، جب بھی اس قوم پہ بھی کوئی عذاب، کوئی تکلیف کی بات آنے لگی ہے تو روک دیا اللہ تعالیٰ کے حضور، یہی التجا کی کہ اللہ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے انہیں، ان کو تو ہدایت دے دے۔ تو یہ قرآن کریم تو ان سارے باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوے سے بھرا ہوا ہے، اور یہی انبیاء کا دستور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے انبیاء اور پھر ان کے خلفاء ہوتے ہیں اسی طریق کو پر چلتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ذکر کیا کہ ہر اہم کام سے پہلے دعا کرتے تھے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ دعا کی ایسی اہمیت ہے کہ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی۔ اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو، تو اسی دعا کا جو زور ہے اس کو دیکھو، یہ تو ہر ناممکن کام کو ممکن میں بدل دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء نے بھی ہمیں اسی ڈگر پہ، اسی طریق پہ، اسی اسوے پہ چلایا ہے، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع اشعار میں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت کا وقت آیا تو ایک اس دور کے فرعون نے جماعت کے لیے اس تنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو حضور نے یہی فرمایا کہ یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، کہ جس طرح ابراہیم کے مقابل پہ آنے والا جو نمرود تھا وہ اس دعا، حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں
وہ اس کا سر ٹوٹا تھا اور وہ اس نے ناکام و نامراد ہوا تھا. یہ بھی دراصل قرآن کریم کا ہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں بیان کیا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. اس میں بھی حضرت صاحب نے حضرت موسیٰ کے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے کہ حضرت موسیٰ تو اپنے رب کے حضور گریہ ازاری کرتے ہوئے جھک گئے تھے اور اسی دعا کے نتیجے میں وہ سونٹا جو تھا اس نے ان تمام اژدہاؤں کو رسیوں میں بدل دیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جب مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو جو پہلا ارشاد فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ دعائیں کرو اور دعائیں کرو. تو یہ تو دعا ایک ایسا مضمون ایسی چیز ہے کہ یہ تو خدا تعالیٰ کے حضور بندہ اگر جھک جائے تو اس سے کبھی نا امید لوٹتا ہی نہیں, جھولیاں بھر کے اس در سے وہ آتا ہے.